شرک کی تعریف بتا رہا. انہوں نے شرک کی تعریف نہیں بتائی, صرف مشرک بنایا, اور مشرک بنانے کی ایسی فیکٹری کھولی کہ آپ تعجب کرو گے یار. بہشتی زیور اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی, عورتوں کے لیے لکھی, اس میں شرک اور کفر کا بیان, اور اس میں لکھا کہ اگر کسی نے صحرا پہن لیا شادی کے دن تو یہ بھی شرک ہے. اب بتائیے کتنوں کی یہاں مجمع میں بہت ساروں کی شادی ہوئی ہے, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صحرا پہنا تھا شادی کے دن؟ ہاتھ اٹھائیے. ابھی جتنوں نے ہاتھ اٹھائی ان میں سے کوئی مسلمان نہیں بچا. ان کی نمازیں کسی کام کی نہیں, ان کے روزے کسی کام کے نہیں, اللہ کو ماننا کسی کام کا نہیں, رسول کو ماننا کسی کا کام. پاپ یہ کیا کہ چند پھولوں کی لڑیاں کیا لگا لی شادی کے دن مشرک ہو گئے. کتنا آسان ہے اسلام سے نکالنا. چلو بھائی صحرا تو چند لوگوں نے ہاتھ اٹھایا, کچھ لوگ شرما شرمی میں نہیں اٹھا رہے تھے, حالانکہ چہرے بتا رہے کہ وہ بھی شادی شدہ ہے. لیکن پورے مجمع میں بتاؤ بھائی سیویاں عید کے دن کتنوں نے کھائی ہے؟ سب نے کھائی ہے. تو پورے مجمع میں ایک بھی پھر مسلمان نہیں. تذکرۃ الاخوان کتاب کا نام سنے, تذکرۃ الاخوان, مولوی اسماعیل دہلوی لکھتا ہے جس نے عید کے دن سیوائی کھائی اس نے شرک کیا. اب ان پوچھو ان بیوقوفوں سے, مر گئے یہ لوگ تو ہم مر کر مٹی میں مل گئے, زندہ ہوتے تو میں پوچھتا کہ سیوائی کھانا کیسے شرک ہے؟ تو شرک تو وہ ہے جو خدا کی ذات میں شریک ہو جائے, خدا کی صفات میں شریک کیا جائے. تو کیا تم یہ مانتے ہو کہ سیوائی کھانا خدا کی صفت ہے؟ کیا رب سیوائی کھاتا ہے کہ بندے نے کھایا شریک ہو گیا اور مشرک ہو گیا؟ ان کو خود نہیں پتا بیچاروں کو. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی غیر مقلد کو کل آپ پکڑیے, چلر آدمی کو نہیں, ان کے باپ کو پکڑنا, اور ان سے کہنا مولوی صاحب شرک کی تعریف بتائیے, اور تاریخ قرآن و حدیث سے تمہارے عقل کا گھوڑا نہیں چاہیے, تمہاری کتاب نہیں, قرآن و حدیث سے بتائیے شرک کی تعریف. تو بغلے جھانکنے لگے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جیسی میں شرک کی تعریف بیان کرنے لگوں گا تو آپ پلٹ کے کہوں گے مولوی صاحب شرک کی تعریف کی بنیاد پر تو سنی مسلمان کہیں بھی نہیں بیٹھتا. پھر آپ نے کن بنیادوں پہ اس کو مشرک کہا؟ تو کن بنیادوں پہ کہا میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن آئیے شرک کی تعریف یاد کر لیجیے. شرک کی تعریف یہ ہے کہ 3 قسم کا ہوتا ہے شرک. کتنی قسمیں ہیں شرک کی؟ چوتھی نہیں ہے, 5ویں 6ویں 7ویں کوئی نہیں ہے, صرف 3 شرک کی قسمیں جو قرآن میں بیان کی گئی, اللہ کے رسول نے جس کو واضح کیا. 3 شرک ہے. پہلا شرک شرک فی الذات, اللہ کی ذات میں شریک کرنا. اور اللہ کی ذات میں شریک یہ کرنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود, کسی اور کو خدا سمجھ لینا. میں نے اس کی تعریف میں یہ بھی بتا دیا, جیسے مجوسی مشرک ہے. کیوں مشرک ہو گئے؟ انہوں نے اللہ کی ذات میں شریک کر کے خدا اور بڑھا دیا, خیر اور شر کی تقسیم کر دی. مجوسی مشرک ہو گئے تو خدا کو مانا, یعنی اللہ کو واحد ہی نہیں رکھا بلکہ واحد خدا کی ذات میں ایک اور خدا کو تراش لیا. یہودی بھی مشرک ہوئے اس دور کے. کیوں؟ انہوں نے بھی تو خدا کا تصور کیا, عزیر کو خدا کا بیٹا مان کر خدا کی ذات میں شریک کر دیا. عیسائی بھی مشرک ہو گئے کہ انہوں نے عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا جانا, اور انہوں نے 3 خدا کو تراش لیا. اور مشرکین نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر جتنے معبود تراشے ان کو بھی عبادت کے لائق سمجھا, انہیں بھی سجدے کے لائق سمجھا, ان کی بھی عبادت کی, ان کی بھی پوجا کی. تو پہلا شرک ہوتا ہے شرک فی الذات, اللہ کی ذات میں شریک کرنا. دوسرا شرک آتا ہے شرک فی صفات, اللہ کی صفتوں میں شریک کرنا. یہ ماننا کہ جتنی طاقت و قوت, صفات یہ ہے کہ اس کی صفاتوں میں شریک کرنا, اللہ کے لیے ساجیدار رشتہ دار ٹھہرا ہے. خدا کے لیے بیوی مان لینا, خدا کے لیے بیٹیاں تراشنا, خدا کے بیٹے ماننا. یہودیوں نے کہا عزیر خدا کا بیٹا, عیسائیوں نے کہا عیسیٰ مسیح خدا کے بیٹے, اور مشرکین نے کہا کہ جتنے ہمارے معبود ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں, جتنے جنات ہیں یہ سب خدا کے بیٹے ہیں, جتنی جنیات ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں, فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک فرشتوں کو بھی خدا کا بیٹیاں کہا, جناتوں کو خدا کا بیٹا اور بیٹیاں مانا, معبودوں کو خدا کی بیٹیاں ڈکلیئر کیا. اللہ کے لیے ساجیدار ٹھہرائے, انہوں نے اللہ کی
ساتھ میں اللہ کی صفات میں شریک کیا اور مشرک ہو گئے۔ تیسرا شرک آتا ہے شرک فی الافعال، اللہ کے کاموں میں شریک کرنا، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ جس کام کے کرنے پر قادر ہے وہی کام یہ بھی کر سکتے ہیں، جتنی طاقت و قوت خدا میں اتنی ہی طاقت ہمارے معبودوں میں ہے، ہمارے معبود اگر راضی نہ ہو، ان کی مرضی نہ ہو تو خدا بھی ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ مشرکین کا یہی عقیدہ رہا، انہوں نے کہا آسمان سے جو پانی برستا ہے یہ اللہ برساتا ہے، یہ آسمان کا خدا ہے۔ زمین میں پانی جذب ہوا، فصلوں کو اگانا، فصلوں کو پیدا کرنا، فصلوں کو لہلانا، فصلوں کو فائدہ مند بنانا، یہ ہمارے زمین کے خداؤں کا تھا۔ مرد عورت سے قریب ہوا، نطفہ عورت کے رحم میں قرار پکڑا، یہ مرحلے تک جو کچھ مراحل کے جتنے کام تھے آسمان کے خدا کے، اب یہ بچہ دنیا میں آئے یا نہ آئے یہ ہمارے زمین کے معبودوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، کہ خدا کی طاقت و قوت میں برابر ہے۔ یہ تھا شرک فی الافعال۔ اور تین کے علاوہ چوتھا پانچواں کوئی شرک ہی نہیں ہے۔ یاروں نے لوگوں کو مشرک بنانے کے لیے، مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لیے اپنی طرف سے شرک کی قسمیں تراش ڈالی، اور قسمیں تراش کے کہا کہ دیکھو صحرا پہنا تو مشرک، سیوائی کھائی تو مشرک، فاتحہ دلایا تو مشرک۔ ان سے پوچھو کہ قرآن میں یہ جو تم شرک کی کیٹیگریاں بتا رہے ہو، صحرا پہننا، یہ کرنا، یہ کہاں ہے؟ تو وہ ان کو بھی نہیں معلوم۔ آئیے تینوں شرک قرآن میں کہاں کہاں آئے میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا شرک، شرک ساتھ، خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود جاننا، اس کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ پارہ نمبر 19 سورہ شورى آیت نمبر 98 معاف کیجیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے مشرکین کو شرک بتا رہا کہ مشرکین قیامت کے دن کہیں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے، ہم تو کھلے طور پر گمراہ تھے کہ ہم نے اپنے معبودوں کو رب العالمین کے برابر سمجھ لیا۔ یہ ہے شرک فی الافعال۔ ہم نے طاقت میں اپنے معبودوں کو خدا کے برابر سمجھا، ہم نے قوت میں، کاموں کی تدبیروں میں اپنے معبودوں کو خدا کے برابر سمجھا، اور آج قیامت کے دن، آج روز حشر ہم پر کھل رہا ہے کہ ہم تو کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ مشرکین اپنے شرک کا اظہار خود کریں گے، خود اپنے شرک کا اعلان کریں گے اور کہیں گے تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہم تو بہت بڑی کھلی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم نے ان باطلانے معبودوں کو، ان پتھروں کے معبودوں کو، ان لکڑی کے معبودوں کو طاقت و قوت میں رب العالمین کے برابر سمجھ لیا تھا۔ کہ شرک فی الافعال قرآن نے بیان کیا۔ شرک فی الذات کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ بھی شرک مشرک کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ پارہ نمبر 23 سورہ زمر آیت 3 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے مشرکین کا جملہ، کہ جب مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ تم ان معبودوں کو مت پوچھو، اللہ واحد کی عبادت کرو، تو معبود کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مشرکین کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہتے ہم ان معبودوں کو نہیں پوچھتے مگر اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے، انہیں پوچھیں گے تو وہ راضی ہو جائیں گا، اس لیے ہم انہیں بھی پوچھتے ہیں، اسے بھی پوچھتے ہیں، اور اس کی رضا کے لیے انہیں پوچھتے ہیں، اور اس کی رضا، ان کی رضا کے لیے اسے پوچھتے ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم اس لیے نہیں پوچھتے، پوچھتے کیوں ہے؟ الا، اس لیے پوچھتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفا، اس لیے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا سے قریب کرنے والے ہیں۔ یہ خدا کی ذات میں شریک کیا، یہ شرک بھی قرآن کا بیان کر رہا ہے۔ اور تیسرا کیا تھا؟ صفات میں، صفات میں یہ کہ خدا کے لیے بیٹا بیٹی یہ سب تراشا، تو مشرکوں کا یہ شرک بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 100 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مشرکین کا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ کیا عقیدہ بیان کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ان مشرکوں نے
ان بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ نے خود انہیں پیدا کیا۔ یہ بتوں کا خالق بھی اللہ ہے، یہ پتھروں کا خالق بھی اللہ ہے، یہ پتھر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، انہوں نے بتوں کو خدا کا شریک، اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ کیا کیا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اللہ کے لیے ان بتوں کو کیا کہا، خدا کا بیٹا بیٹیاں ڈکلیئر کر دیا، تراش لی اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، کہا کہ یہ معبود خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور پھر اللہ آئے رد کرتا ہے ان کا، فرماتا ہے سبحانہ تعالی اما یصفون، پاک ہے اللہ کی ذات ان عیبوں سے جو مشرک اس پر لگاتے ہیں۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں، اور یہ جتنی جامع توحید کی تعریف ہے، تینوں چیزیں قرآن نے سورہ اخلاص میں بیان کر دی۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کا محتاج نہیں، کسی کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں، کسی کی ہیلپ کی اس کو ضرورت نہیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو چنا، نہ وہ خود چنا گیا، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ کوئی اس کا بیٹا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ساجیدار ہے، نہ کوئی اس کا جوڑی دار۔ پوری جامع تعریف قرآن نے سورہ اخلاص میں توحید کی بیان کر دی۔ اب تین کے علاوہ چوتھی نہیں، اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ ایک بہت بڑی ذات کا میں نام لے رہا ہوں جس کی تفسیر خود وہابیوں نے سعودیہ سے چاہتی ہے، اور ذات کا نام ہے حضرت امام عبداللہ انصاری القرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی مشہور زمانہ قرآن عظیم کی تفسیر الجامع الاحکام القرآن، جس کو تفسیر قرطبی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے اندر امام قرطبی فرماتے لوگوں تین کے علاوہ چوتھی قرآن نے کوئی شرک کی قسم بتائی ہی نہیں۔ اب جو چوتھی، پانچویں، چھٹویں جو بھی شرک کی قسم اس کے علاوہ بتاتا ہے تو وہ لوگوں کو مشرک نہیں بنا رہا ہے بلکہ خود کفر اور شرک کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ ایک نیا اسلام گڑھ رہا ہے۔ یہ تین شرک کی میں نے تعریف آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس کے ضمن میں آنے والی گفتگو آپ کے بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، لیکن میں ایک بار آپ سے دہرانا چاہوں گا کہ شرک کی پہلی قسم کون سی ہے؟ بولیے، بھول گئے ابھی کیا؟ شرک ذات، مطلب اللہ کی ذات میں شریک کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا سمجھنا، عبادت کے لائق جاننا۔ دوسرا شرک صفات، یعنی اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اللہ کے لیے بیٹا بیٹی ماننا۔ اور تیسرا شرک فی الافعال، اللہ کے کاموں میں شریک کرنا، طاقت و قوت میں، اختیار میں، دوسروں کو بھی خدا کے برابر سمجھنا۔ یہ تین قسمیں۔ اب ان تین شرک کی قسموں کو سامنے رکھیں اور جن بنیادوں پر اہل سنت و جماعت پہ شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں اس بنیاد کو اب سامنے رکھیں۔ کہا تم صاحب اولیاء کے پاس جاتے ہو، ولیوں سے حاجت مانگتے ہو، اولیاء کرام کی قبروں پر حاضر ہوتے ہو، اولیاء کی قبروں پہ چادر چڑھاتے ہو، مشرک ہو گئے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا سنی مسلمانوں مجھے بتاؤ، تمام اولیاء کی جماعت میں آپ سب سے بڑا ولی کسے مانتے ہیں؟ تو غوث اعظم کو آپ خدا مانتے ہیں یا خدا کے برابر مانتے ہیں؟ بولیے بولیے، خدا کے برابر مانتے ہیں؟ خدا مانتے ہیں؟ طاقت میں خدا کے برابر، قوت میں خدا کے برابر، اختیار میں خدا کے برابر، غوث پاک کو خدا کا بیٹا، خدا کی بیٹی، خدا کا رشتہ دار۔ کیا آپ غوث پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک غوث پاک عبادت کے لائق ہے؟ آپ غوث پاک کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں؟ غوث پاک کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو معبود سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ تو جب آپ خدا نہیں سمجھتے، خدا کے برابر نہیں سمجھتے، آپ غوث پاک کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے، خدا کی بیٹی نہیں جانتے، آپ غوث پاک کو طاقت و قوت میں اللہ کے برابر، تو اس کے بعد پھر آپ مشرک ہوئے کیسے؟ پھر کون سی بنیاد بچی کہ آپ کو مشرک کہا گیا؟ قرآن کے مطابق تو شرک کی کسی کیٹیگری میں نہیں آپ بیٹھے۔ تو یاروں نے کہا یار اس لیے تو ہم شرک کی تاریخ نہیں